السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ستارے شہود ہیں اور ماوا میں ان کا باعث نور ہے۔ نور اللہ کی صفت ہے، اللہ نور السماوات والارض، اور نور کے پرتوات نیچے تک آ رہے ہیں۔ نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ تو نور کا ایک تکثیفی منبع، ایک تکثیفی مظہر، ایک تکثیفی شہود ستارہ اور کوکب بھی ہے، اجرام فلکی، جن میں کواکب ہیں، نجوم ہیں، ستارے ہیں۔ یہ دخان کی رفعت ہے، دخان کی رفعت کے اشکال و صور ہیں جو ہمارے سامنے آسمان کی بے کرانیوں میں متوزع ہیں۔ قرآن عظیم نے ستاروں کے بارے میں بتایا، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ ستاروں کے ذریعے ہم ہدایت پاتے ہیں۔ اب یہاں دو معنی اہل نقد و بصر نے لکھے ہیں۔ ایک معنی یہ کہ مکانی طور پر اور زمانی طور پر راہ پاتے ہیں، منزل پاتے ہیں، راستہ پاتے ہیں، پڑاؤ پاتے ہیں، سمت اور اطراف پاتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ یہ آیات ہیں، بڑی آیات وجود انسانی کے اندر ہیں، باطن میں، خارجی کائنات میں یہ آیات اور نوامی سے ہدایت، اور یہ زینت بھی ہے۔ وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، یہ زینت ہیں ایک مرتبہ یہ۔ دوسرا مرتبہ یہ کہ زمان و مکان میں ان سے ہدایت پاتے ہیں، کتب نما ہے۔ ایک تیسرا بڑا مطلب یہ ہے کہ آیات ہیں، آیات تکوینی ہے، آیات استقرائی ہے، آیات خارجی ہے، نوامی سے کائنات ہے، مظاہر فطرت میں آیات ہیں۔ اس کے علاوہ ناسوت کے لیے میسر اور مؤثر ہے۔ میسر اس طرح کے ناسوت کو روشنیاں دیتے ہیں، زینتیں دیتے ہیں، چمک دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے رت کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ رت کا ایک حصہ دخان، جس سے یہ نظام بنا، جو سائبان بھی فراہم کرتا ہے، نیلگوئی بھی فراہم کرتا ہے، جہاں سے بارش، رحمت اور مطر بھی آتی ہے، جہاں سے زینتیں اور روشنیاں اور ذوفشانیاں بھی آتی ہیں۔ رتق کا ایک حصہ جو عالم خیال سے نیچے کی طرف آیا، اس سے ناسود شاد کام ہوا، تو نچلے حصے پر رت کے اوپر والے حصے کی ذوفشانی پڑتی ہے۔ اور زمین کے اندر ایسے نظام ہائے اجسام و اجساد و تکثیفات ہیں کہ جو ستاروں، سورج، کواکب، نجوم کی روشنی اخذ کرتے ہیں، اور ہر چیز میں کتنے سارے پتھر ہیں کہ بعض پتھر بعض کواکب اور نجوم کا اثر زیادہ لیتے ہیں، بعض کم لیتے ہیں۔ بہر صورت کواکب، نجوم اور ستارے زمین پر زمانی، مکانی اور تکوینی طور پر بھی اثر انداز ہیں، اور یہ تمثیل ہدایت بھی ہیں۔ میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کی جب بات کی گئی، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، وہ نجم اکبر،
یہ تمثیلی انداز ہے، چونکہ نجم زینت کا باعث ہے، رفعت کا باعث ہے، ضیاء کا باعث ہے، نور کا باعث ہے، روشنی کا باعث ہے۔ تو مستحضر تکوینی صورت کے تحت، نوامیسی صورت کے تحت کریم نے فرمایا کہ اس نجم اکبر کی قسم، جب وہ ہر طرف پھیل گیا اور اس کا نور چھا گیا تو بہر صورت کوکب، نجم، ستارہ زمین کے لیے میسر بھی ہے، مؤثر بھی ہے۔ اس میں زمانی مکانی ہدایت بھی ہے، اور نوامیسی اور نوامیس کے ساتھ آیات کے طور پر اس میں ہدایت کی اور معرفت کی آثار کی کیفیت بھی موجود ہے۔ یاسر بخاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بات تھی، بے شک ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ تو خود فراخی افلاک میں ہے خوار و زبوں۔ حضرت اقبال کا ایک جلالی انداز رحمہ اللہ۔ خوار و زبوں کا مطلب ہے کہ مسخر ہے، صاحب عشق کے حضور مسخر ہے، خدمات ہیں، خدمات مسخر ہوتی ہیں، میسر بھی ہوتی ہے اور مسخر بھی ہوتی ہیں۔ تو مخدوم کے لیے وہ مخدوم جو مقصود ہے، جو مطلوب ہے، جس کا مقصود، جس کا مطلوب، جس کا محبوب حقیقت الحقیقت ہے، یہ باقیوں کے لیے مخدوم ہے، بحیثیت خلیفہ جلوہ جانانہ کے حضور یہ خادم ہے، یہ طالب ہے، یہ سالک ہے، یہ متلاشی ہے، یہ متمنی ہے۔ ستارہ ہو، سورج ہو، آسمان ہو، زمین ہو، کون ہو، مکان ہو، زمان ہو، نوامیس ہوں، آیات ہوں، سب کچھ اس کے لیے خدمات ہیں، اور اس کے معرفت کے وسائل ہیں۔ ان وسائل سے شاد کام ہو کر یہ اپنی معرفت کو تقویت دیتا ہے، اور محبت کی آمیزش جب معرفت کو نصیب ہوتی ہے تو پھر یہ تسخیر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عشق کو مسخر کیا ہے، اور نوامیس کائنات کو عشق کی حضور مسخر کیا ہے۔ ستارہ بھی خدمت ہے، لہذا تخدیم بجا لاتا ہے۔ حضرت انسان جو مخدوم خلائق ہے اس کے حضور، بس کہ یہ مخدوم اپنے مرتبہ جامعہ کا احساس کر لے اور عشق الہی اور تعلق باللہ میں مست و سرمست ہو جائے۔ خدائے کریم ان اجرام کو ہمارے لیے نوامیس بنائے اور ہمارے لیے خدمات بنائے، اور ہمیں مخدوم ہونے کے فرض سیرو شناس ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں توفیق سے نوازے اور حلاوت ایمان کی جستجو عطا فرمائے، آمین۔